تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ، اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت سے، اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یوحنا جو خداوند کا شاگرد تھا، خداوند نے اس کے اوپر اپنے کلام کو نازل کیا اور ان مہروں کے بارے میں جو کلام مقدس میں بائبل کی لاسٹ کتاب مکاشفہ میں درج ہیں، ان کے بارے میں سے سیکھیں گے۔ جو کلام ہمیں سکھائے گا اور خداوند سے رہنمائی مانگیں گے کہ ہمیں اچھے سے خداوند کے زندہ کلام کو اپنے اندر رکھنے کی، اپنے دل میں رکھنے کی جگہ عطا کرے، اور ہم اپنے دلوں کو تیار کر سکیں کہ خداوند کے کلام کو سنیں۔ یہ مکاشفہ کی کتاب جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اس میں سے بہت سی باتیں جو ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان کے متعلق سب کچھ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ خداوند ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے ایام میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکاشفہ اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت۔ ریولیشن چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحوں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا، اور میں نے اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا، اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور میٹھے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم ان چند باتوں پر غور کریں گے
مسیحی بائبل کے نئے عہد نامہ عہد جدید کی کتاب مکاشفہ سے لیا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق جب یوحنا رسول نے آسمانی رویا میں یہاں پہ برا خداوند یسوع المسیح کو کہا گیا ہے کو 7 مہریں کھولتے دیکھا تو ان میں سے میرے عزیزو یہ 5ویں مہر ہے۔ 5ویں مہر کھولتے دیکھا تو اس کا منظر درج ذیل ہے۔ جیسے کہ میرے عزیزو آپ نے سنا کہ جب مہریں 7ویں مہر کھولی گئی تو قربان گاہ کے نیچے روحوں کو دیکھا گیا۔ یہ کون سی روحیں تھیں جن کو یوحنا نے قربان گاہ کے نیچے دیکھا؟ میرے عزیزو، یہ ان لوگوں کی روحیں دیکھی جنہوں نے خدا کے کلام اور خداوند کے نام کی گواہی کے سبب سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو لوگ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے تھے، جو خداوند کی گواہی دیتے تھے، یہ ان کی روحیں ہیں جو سچے تھے اور سچی گواہی دیتے تھے، اور سچائی کے سبب سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ فریاد کرتے ہیں خداوند سے، فریاد اور انصاف مانگتے ہیں۔ ان روحوں نے بلند آواز سے خداوند سے فریاد کی اور کہنے لگے، اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا؟ مطلب کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا، ان سے بدلہ کب لے گا؟ انصاف کب کرے گا؟ وہ روحیں خداوند یسوع المسیح سے فرماتی تھی کہ تو کب تک ہمارا انصاف، ہمارے خون کا انصاف نہ کرے گا، ہمارا بدلہ نہ لے گا؟ اور آگے سے خداوند یسوع المسیح نے ان کو جواب دیا، تھوڑی مدت آرام کرو تاکہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا شمار پورا ہو جائے۔ صبر اور انصاف۔ میرے عزیزو، تسلی، یہاں پہ تسلی کی بات ہو رہی ہے، مطلب تھوڑی مدت آرام کرو، تھوڑا صبر کرو۔ اس کے جواب میں انہیں سفید چادریں دی گئی، جامع مطلب چادریں دی گئی، اور کچھ مدت آرام کریں جہاں تک کہ ان کے باقی ہم خدمت ساتھی یا بھائی بھی شمار نہ ہو جائیں۔ مطلب کہ برے کو یعنی خداوند یسوع المسیح کو معلوم تھا اور معلوم ہے
کہ ابھی اور قتل و غارت ہوگی، مطلب جو ایمان پر ہیں، جو اپنے ایمان پر مضبوط ہیں، ابھی ان کا اور قتل ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آپ بھی خوش نصیب ہو سکتے ہو اگر ہماری زندگیوں میں خداوند کا کلام کام کرتا ہے، ہم ایماندار ہیں، تو یہ وقت بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی قوت عطا فرمائے، اور ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔